بات سنیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت دے دے، لیکن اللہ کی قسم بے نیاز ہے کہ جاؤ مجھے کوئی پسند، جاؤ مجھے کوئی پسند نہیں، تو ہم اس کی رحمت سے 100% امید رکھتے ہیں کہ یہ قبول ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں کہ جاؤ مجھے پسند نہیں۔ لیکن یہ وہ شہزادے ہیں جو ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، صرف جنت ہی نہیں ہے، سردار جن کے نام اللہ نے رکھے۔ حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا۔ آپ کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ان کو آپ نے گڑتی خود دی، حسین کو گڑتی ماں نے دی، حسن کو گڑتی اللہ کے نبی نے دی۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام۔ کہا نہیں، اس کا نام حسین۔ پھر آپ نے کہا یہ دو نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے، آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے جن کے نام اللہ تجویز کرے۔ ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل جائے اور نبی کی سواری مل جائے، کون ہے کائنات میں جس نے نبی کی پشت پہ سواری کی سوائے حسن اور حسین کی؟ آپ گھر میں تشریف لاتے اور کہتے ہیں این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ دوڑے دوڑے آتے، آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے، کہتے آؤ میری کمر پہ بیٹھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کے پورا کمرے میں چکر لگاتے، ایسے گھومتے گھومتے، پھر یوں سر اٹھا کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی؟ جو ایسے شاہ سوار ہوں۔ ایک دفعہ ایسے بچے اوپر سوار تھے اور آپ ان کو لے کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اوپر سے جابر بن عبداللہ کہنے ہوئی اتنی بڑی سواری، تو آپ نے فرمایا اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار۔ ایک نے حکومت کو ٹھوکر مار دی، ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا دیا کہ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ اپنی نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام؟ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، وہ شور مچا رہا تھا، مجھ سے اس کا رونا، حالانکہ ہاتھ ہی ٹوٹا تھا، ٹھیک ہو گیا، مجھے اس کا رونا نہیں برداشت ہوا، میں باہر نکل گیا، اور یہ پوری نسل حسین کے آگے ذبح ہو رہی اور سر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو راضی ہے نا؟ بس ٹھیک۔ آخری بیٹا عبداللہ کے گلے کے جب تیر پر 2 سال کی عمر کا بچہ تھا، اس وقت تھوڑا سا ایسے دل کانپا ہے، ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن ان سے بدلے لینا، ان سے بدلے لینا۔ رب اللہ ہے، اس کے لیے اہل بیت ذبح کیے جا سکتے ہیں، سستا سودا ہے۔ کائنات کا پاکیزہ ترین خون پانی کی طرح بہایا جا سکتا ہے، ان کے سر نیزوں پہ چڑھائے جا سکتے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام ہو، کیا کرتے؟ مناتے جشن میلاد النبی ہو، قوم نبی کے دشمنوں والے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ رسم و رواج جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ جنت کوئی سستا سودا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سستا سودا۔ اللہ کا قانون اتنا اندھا ہے کہ حسین اور شمر ایک ہی ترازو میں تول جائیں گے۔ اللہ کا قانون اتنا اندھا ہے کہ ریڑھی لگانے والا، شراب بیچنے والے کو اللہ ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا، رات کو رونے والی، رات کو ناچنے والی، رات کو پینے والا، رات کو آنسو بہانے والا، اللہ برابر کر دے گا۔ ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے بھائیو، رب اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ اللہ کے کو قربان جاؤں، یزید کا بیٹا، شاید آپ کو نام ہی معلوم نہ ہو، معاویہ بن یزید، 22 سال کی عمر میں تخت ہاتھ میں آ گیا، چونکہ اس کا باپ مر گیا، 42 سال کی عمر میں باپ مر گیا۔ 22
سال کی عمر میں تخت کون سا؟ 3 بر اعظم. ویانا میں جاب نہیں، ویانا میں سٹور نہیں، ویانا میں ہوٹل نہیں، ویانا میں دکان نہیں، 3 بر اعظم کی سلطنت. کوئی دشمن سامنے سر اٹھانے والا نہیں ہے. اور بھرپور جوانی، 22 سال کی عمر، 40 دن حکومت کی، پھر اپنے اندر کی آواز کو دبا نہ سکا اور اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا. بنو امیہ بکا دیکھو میرا باپ جابر اور ظالم تھا، اس نے تخت کے نیچے اہل بیت کا خون بہایا. جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. آج کا مسلمان شراب نہیں چھوڑ رہا ہے. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. مجھے نہیں چاہیے، جاؤ جس کو دینی ہے دے دو. موت کے بعد اگر کوئی زندگی ہے تو یہ وہ راہیں نہیں ہیں جس پر آج ہم چل رہے ہیں. اگر موت کے بعد جنت ہے اور جہنم ہے اور اللہ کا سامنا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پھر یہ وہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر آج امت چل رہی ہے. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، واہ واہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. یہ ایسی اس آیت میں یوں سما بنتا ہے جیسے ماں ہاتھ پیدا کی. چھوٹا بچہ جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو ماں کہتی آجا آجا آجا، تو ایسے ایسے دوڑتا ہے اور پھر وہ یوں لڑکھڑاتا ہے اور گرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ماں آگے بڑھ کے اس کو اٹھا دیتی. ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف. آ جاؤ اللہ کی چھاؤں میں، آ جاؤ. نا قدر اللہ حق قدرہ، ارے میری قدر تو تم کرتے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے میرے بندے تو میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، تمہیں کس نے میرے بارے میں دھوکہ دے دیا. اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ جیتے مر جاتے، جیتے مر جاتے. ایک بچہ اپنے باپ سے شکایت کر رہا تھا، میں بیٹھا سن رہا تھا. جو باپ کے چہرے پر جو غم تھا، کرب، میں آج تک اس کرب کو نہیں بھلا سکا کہ وہ بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا کہ اس کی خاطر میری جوانی رل گئی اور مجھے کہہ رہا تو میرے واسطے آج تک کیتا کی. تو جو اس باپ کے چہرے پہ دکھ اور درد تھا وہ تو ایک مخلوق تھی. یا ایھا الانسان میں جو اللہ نے درد بھر دیا ہے، او میرے بندے تو مجھ سے ہی دھوکہ کھا کے میرے بارے میں بدگمان ہو گیا. کوئی میرے جیسا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ آنکھیں کہاں سے لائے ہو؟ یہ ہونٹ، یہ زبان کہاں سے لائے ہو؟ یہ وجود کہاں سے لائے ہو؟ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. کس نے ماں کے پیٹ میں یہ روح بنا کے تمہیں باہر بھیجا؟ کس نے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے جاری کیے؟ کس نے پیشاب پخانے کے راستے آسان کیے؟ کس نے زمین کا فرش تیرے لیے بچھایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. کس نے پہاڑ گاڑے؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. کس نے مرد عورت کو روپ بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. کون نیند لے کر آیا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. کون رات کی چادر تان کر لایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. کس نے سورج نکالا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. کس نے سورج نکالا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. 7 آسمان کس نے چھت بنائی؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا. یہ سورج کو آگ دے کر فصلوں کو پکایا، پانیوں کو بخارات بنا کے اڑایا، اوپر جا کے ٹھنڈا فرمایا، پھر قطرہ قطرہ کر کے بارش بنا کے زمین پہ برسایا، پھر زمین کو سپنج بنا کر اس میں پانی کو سٹور فرمایا. تم ساری زندگی کا پانی سٹور کر کے دکھاتے، تمہارے لیے قیامت تک کی نسلوں کے لیے پانی کو زمین میں سٹور کر کے رکھ دیا. پھر اس میں سے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں نکالتا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. کیا کچھ نہیں کیا ہے.
رب اللہ ہے بھائیو، جہاں مرضی رہو، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ، ایک اللہ کو رب مانو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ اسی کو ملے گا جو محمدی بنے گا، اللہ اسی کو ملے گا جو در مصطفیٰ پر جھکے گا، اللہ اسی کو ملے گا جو چاہے نام اس کا محمد اکرم، لیکن غلام مصطفیٰ وہ ہے جو اس کے در پر جھکے۔ غلام رسول رکھنے سے کام نہیں بنے گا، غلام بننے سے کام بنے گا۔ غلام مصطفیٰ بنو، غلام رسول بن کے دکھا دو اللہ کو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمدی لا الہ الا اللہ میں ہر جگہ کہہ کے آ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ پاسپورٹ تمہیں مفت میں ملا ہے، ویزا مرنے سے پہلے لگواؤ۔ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تم اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل، کوئی روپ تو دھارو گے نا، اپنے نبی کا روپ دھارو، اس کی نقل مارو۔ اندر گندا ہے، اچھا ہے، اللہ کے حوالے کرو، اس کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کر دے گا۔ کپڑے صاف ستھرے ہوں تو طبیعت پہ اور اثر ہوتا ہے، کپڑے گندے ہوں تو طبیعت پہ اور اثر ہوتا ہے۔ تم محمدی روپ میں آ جاؤ، اللہ کو بھی پسند آؤ گے، اندر بھی نورانی ہو جائے گا۔ ہمیں حکم ہے، ہم نے اپنے حبیب کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ نے ایک ہی ہستی کو ماڈل بنایا، ماڈل قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ماڈل یہ نور ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ کل کائنات کے نبی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، یہ میرے حبیب بتانے والے ہیں، بشارتیں دینے والے ہیں، آخرت کا عذاب بتانے والے ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ میرا حبیب ہے جو میری طرف بلاتا ہے، روشن چراغ ہے، اس کے پیچھے چلو، یہ تمہاری منزل، یہ راہبر ہے، یہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، یہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا۔ اللہ نے بھی کیا پیار ہے۔ کبھی اللہ آپ کے رات کے رونے کو ذکر کرتا ہے، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کبھی آپ کے اندر کے غم کو ذکر کرتا ہے، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، کبھی آپ کی عالمی نبوت کو بیان کرتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کبھی آپ کے قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، قاف القرآن المجید، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ پر اعتراض ہوا کہ یہ شاعر ہے تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، تو میرے اللہ نے پھر قسم اٹھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ نہ یہ جادوگر ہے، نہ یہ شاعر ہے، یہ میرا رسول ہے جس کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہو، وہ کتنا عظیم ہو، بنانے والا جس کی عظمتیں بیان کر رہا ہو وہ کتنا۔ کبھی آپ کی چادر کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المزمل، کبھی آپ کے کمبل کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المدثر، کبھی آپ کے مقام کا ذکر کرتا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کبھی مقام محمود آپ کے لیے سجاتا ہے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کبھی آپ کی رحمت کو بتاتا ہے، وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، کبھی انسان جنات سب کا نبی بنا کر آپ کو پیش کرتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کبھی آپ کے ساتھیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، والذین معہ، یہ جو میرے نبی کی نبوت کی نشانی کون ہے؟ اس کے صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ میرے نبی کے جو ساتھی ہیں ان کی زندگی بتاتی ہے کہ ان کو نبی کا فیض ملا ہے، کیونکہ ایسی ہستیاں نبی کی صحبت کے بغیر
وجود نہیں پا سکتی. ایک عورت، مرد طاقتور، عورت کمزور، اب بڑھاپا اور کمزوری. خولہ بنت ثعلبہ، او خامد اور بیوی کی ہو گئی کوئی تکرار. خامد نے غصے میں طلاق دی تھی. طلاق تھی اس زمانے کی جس کو کہتے تھے زہار. طلاق زہار میں یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی تھی. دوسرا نکاح ہو کر، طلاق ہو کر بھی اس سے شادی نہیں ہو سکتی تھی. 3 طلاق میں تو یہ شکل ہے، پھر کہیں شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے، ادھر شادی ہو جائے. لیکن زہار میں ہمیشہ کے لیے حرام. تو اوس بن صامت انہوں نے طلاق دے دی. یہ بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس آئیں. حضرت اما عائشہ ہمارے نبی کو کنگھی کر رہی تھی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان زوجی اوس ظاہر منی، میرے خامن اوس نے میرے ساتھ زہار کر دیا، وہ طلاق دے دی جس میں ہمیشہ کے لیے حرام. تو یا رسول اللہ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو چونکہ ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا، جو ماحول میں تھا، آپ نے کہا خولہ ختم، معاملہ ختم، تو حرام ہو گئی. یا رسول اللہ غور فرمائیں، ابو ولدی احب الناس الیہ، مجھے اس سے پیار ہے، اس کو مجھ سے پیار ہے، میرے اس سے بچے ہیں. غصے میں کہہ گیا، کچھ نظر ثانی فرمائیں. آپ نے کہا خولہ تو حرام ہو گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا پیٹ پھٹ گیا، میری جوانی ڈھل گئی، میرے ماں باپ مر گئے، اب میں کہاں زندگی گزاروں؟ بھائی کہاں بوجھ اٹھاتے ہیں بہنوں کا، بعد میں شاید یاد نہ رہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں. اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں. کہا جی کیا؟ کہا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ لوٹ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ. جب وہ بولے جا رہی تو آپ چپ ہو گئے کہ بھئی یہ تو مائی مانتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے. اس نے آپ کو دیکھا بھی ابھی کچھ کہیں گے، ابھی کچھ کہیں گے. جب نہیں بولے تو کہنے لگے اچھا آپ نہیں سن رہے ہیں، میں آپ کے رب سے بات کرتی. کل تک یہ پتھروں کو پوجتے تھے، اور آج یہ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ آپ نہیں سن رہے، میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں پالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور خامد پالے تو تربیت کہاں سے کرے؟ تربیت تو مائیں کرتی ہیں، باپ کہاں فرصت. اے اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. یہ نہیں کہا تو اپنا شریعت کا فیصلہ اتار. اللہ میرے حق میں فیصلہ آنا چاہیے، میرے خلاف نہیں آنا چاہیے. اللہ کو پابند کر رہی ہے، اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار. اور روئی. ایک دم اللہ کے نبی پر وحی آئی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا خولہ چپ کرو، وحی آ گئی. تو خولہ نے یوں دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، پسینہ ماتھے پہ آ جاتا تھا وحی کے وزن کی وجہ سے. تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب یہ وحی میرے حق میں ہے یا میرے خلاف. تو جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی، پسینہ پوچھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دے دی اور اس طلاق کو ختم کر دیا ہے، اور اس کو حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا کہ قیامت تک ایمان والی عورتیں اور مرد پڑھیں اور یاد کریں کہ یوں بھی اللہ سے یاری لگ سکتی ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. 28واں سے پارہ شروع ہو رہا ہے، 28واں سے پارہ، اور اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں آیت کو اتارا. قد سمع اللہ، اپنا نام لے کر آئے. ہاں میرے حبیب، میں بھی آپ کی عدالت میں موجود تھا، اس خاتون کا جھگڑا میں سن رہا تھا جو آپ کے سامنے اپنے خامد کا گلہ کر رہی تھی اور آپ سے فتویٰ لے رہی تھی کہ اس کو ختم کرو، اور آپ نہیں دے رہے تھے فتویٰ.
اور میں آپ کا اور ان دونوں کا مکالمہ سن رہا تھا. آپ وہ اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، میں بھی شریک مجلس تھا. میں آج کے بعد اس طلاق پہ یہ جرمانہ رکھتا ہوں، اس طلاق کو ختم کرتا ہوں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. پتھر کے پجاری اس نبی کے فیضان سے وہاں تک پہنچے کہ قرآن ان کے لیے اترا. تو میرے بھائی اور بہنوں، کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرو، محمدی بنو. ایک ہی ہستی ہے جس سے اللہ نے پیار کیا، اس سے پیار کرنے والے بنو، اللہ آپ سے پیار کرے گا. اس کے سامنے اپنی ساری خواہشات چھوڑ کر اس کے حکم پر آ جاؤ، اللہ دنیا اور آخرت تمہاری بنا دے گا. ایک بدو آ کر کہنے لگا محمد، آپ نے کہا ہاں ہیں ہاں جی. اب کبھی کسی کی بدتمیزی کے جواب غصے سے نہیں ہے، ہمیشہ نرمی پیار. محمد یہ بدتمیزی تھا. کہا جی میرے بھائی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں. کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا کلمہ پڑھ لیں گے، وہ کس لیے؟ کہا تو کہتا ہے یہ روم ایران کی سلطنتیں ٹوٹ کر یہ تیرے ساتھی اس پر قبضہ کر جائیں گے، ان کو تو روٹی نہیں ملتی، یہ اتنی سپر پاور کو کیسے توڑیں گے؟ آپ مسکرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے. آج تک کوئی قبروں سے اٹھ کر آیا؟ تو آپ نے بڑے مسکرا کر فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم ٹوٹے گا. اور باقی تیسری بات تو قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا، کہنے کا میں نہ مانوں. چل مکہ فتح ہوا تو سارا عرب کلمہ پڑ گیا، کہنے کا بھئی ایک تو ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران بھی ٹوٹ گیا، روم بھی ٹوٹ گیا، کہنے لگے بھئی دوسری بھی ہو گئی ہوں تو یہ بھی ہو ہی جانی ہے، کلمہ پڑھ لے بھائی. تو کلمہ پڑھ کے آ گیا مدینے، ہجرت کر کے مدینے آ گیا. حضرت عمر سے جب کبھی آمنا سامنا ہوتا تو اس کو بڑی عزت دیتے، اور جب وہ کبھی آتا اور آپ محفل میں بیٹھے ہوتے اور وہ آتا تو کھڑے ہو جاتے، تو ساتھی لوگ حیران ہوتے کہ عام سا دیہاتی آدمی اس کے لیے حضرت عمر اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں. تو ایک دن ان کی آنکھوں میں سوال پڑھ کے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں میں اس کو کیوں عزت دیتا ہوں. جس دن یہ آیا تھا اس دن میں بھی موجود تھا، اور اس نے یہ کہا تھا، اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تھا کہ باقی رہی تیسری بات موت کے بعد اٹھنے کی، تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ جنتی آدمی ہے، اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے. اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھ میں دیتے. محمدی بنو، امتی بنو، فرقے میں بنو. فرقے واریت کی آگ نہ بھڑکاؤ. پاکستان کے جراثیم یہاں دفن کر دو کہیں. انڈیا بنگلہ دیش میں تو کم ہے، انڈیا پاکستان میں یہ زہر ہے، زہر ہے، زہر ہے، زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے. امت کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والا یہ قدم ہے کہ تم امت سے ہٹ کر فرقوں کو اپنی پہچان بنا لو. تم امت پنے سے ہٹ کر فرقہ واریت کے نمونے اپنے کھڑے کر دو اور اس کے سٹیکر اپنے بنا لو. سارے علامتیں ہٹا کر محمدی بن کے دکھاؤ. میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ محمد ہے. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد. اور ہمیشہ نام زیادہ رکھے جاتے ہیں محبت کی وجہ سے. تو کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. اور قرآن سے نکال کے دکھاؤں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص. یہ میرے رب نے اپنے نبی کے نام رکھے ہیں.
محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ. اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کا اعلان کیا ہے کہ میرے حبیب یہ آسٹریا والوں کو بتا دے کہ جب تک تیرے غلام نہیں ہوں گے تیرے رب کی قسم کسی کا کچھ قبول نہیں ہے. فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن سارا خوبصورت ہے اور قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. والعصر یہ قسم ہے، والضحى واللیل یہ قسم ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى یہ قسم ہے. ایسے ایک قسم اللہ نے یہ اٹھائی ہے، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ یوں لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب کوئی اور ہے، رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. یہ عربی میں کمال محبت یوں بیان کیا جاتا ہے، غیر بن کے قسم اٹھائی جاتی. فلا وربک، آسٹریا والوں کو نہیں پتا میرا تجھ سے کتنا پیار ہے. فلا وربک سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تو میرا حبیب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، انہوں نے دوڑ لگا دی تو اللہ نے کہا موسیٰ دوڑ کی کیوں آئے؟ ما اعجلک، دوڑ کی کیوں آئے؟ تو کہنے لگے عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، تجھے راضی کرنے کے لیے. ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، ساری دنیا ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، میرا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے. اور خود کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری دنیا مجھے راضی کرے گی، میرے حبیب میں آپ کو راضی کروں. میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں. میرے بھائیو، اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اس پر گناہوں کا اثر نہیں ہوتا، نیکیوں کا اثر نہیں ہوتا. اللہ کا سامنا کرنا آسان ہے، اللہ کے نبی کا سامنا کرنا مشکل ہے کہ جو دکھ وہ اٹھا گئے اس امت کے لیے. آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ یہ دعا ہے مانگ. ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی. مجھے بھی اللہ نے کہا مانگ، میں نے کہا نہیں یہاں نہیں، آخرت میں امت کی بخشش کے لیے مانگو. دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے. جبریل دروازے سے داخل ہو کر آ کر چپ ہو کے کھڑا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ باہر ملک الموت اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت اندر آ کر سلام کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے. اور آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. یہ محمد مصطفیٰ. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. نہ بھلاؤ، نہ بھلاؤ، اسے نہ بھلاؤ. گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے. 7 بر اعظم مل گئے اور محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا تو ہارے ہوئے، ہار گئے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چل چل زندگی مک گئی، حضرت کسی اور پاسے آ گئے، پیچھا جاون دا ٹائم ہی مک گیا ہے. ایک ہستی ہے جسے میرے رب نے چاہا، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور ابو القاسم اور طه اور یاسین
اور محمد، اور کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی نسب آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاس بن طابخ بن جعحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقنات بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائل بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. ملک الموت کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آؤ، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ. تو آپ نے کہا میں اجازت دوں گا تو مجھے لے جاؤ گے؟ کہاں جی آپ کو بھی لے جاؤں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. بھائی بہنوں، اللہ سے مانگا کرو یا اللہ ایسی موت دے کہ تو ہماری ملاقات کے شوق میں، ہم تیری ملاقات کے شوق میں. ایسی موت نہ آئے کہ مجرم پکڑا ہوا جیل جا رہا، ایسی موت آئے کہ مسافر لوٹ کے گھر جا رہا. اس دھوکے کی دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ بہت بے حیثیت ہے. آپ نے جبریل سے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہا یہ اللہ تو آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. کہا اچھا پھر جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں. میرے رب کی قسم یہ سوال میرے نبی نہ اٹھاتے تو ہم بندر خنزیر ہو گئے ہوتے. تو جبریل واپس گئے اور پیغام لائے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے ساتھ. کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی ہفتے کے دن، ہفتے کو پکڑتے تھے اتوار کو کھاتے تھے. اللہ نے بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، شراب بیچنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہے. ہم بندر خنزیر کیوں نہیں بن رہے؟ اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ میرے حسن حسین کا کیا بنے گا. حالانکہ دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو رہا ہے، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے. ہاں ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. یا قیامت کے دن انکار کر دینا، اسے نہیں جاؤنا نبی دے سامنے. یا تو اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں دربار رسالت میں پیشی کے حاضر کیا جائے تو کہنا میں نہیں جانتا. یا تو یہ طاقت پیدا کرو. یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان راہوں سے واپس آؤ جن پہ جا رہے ہو. یہ ساری دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ غدار، مکار، دغاباز، دھوکے باز ہے. اسے آخرت کے لیے کمائی کا ذریعہ بناؤ، اس کے پیچھے آخرت برباد نہ کرو. حضرت علی کا فرمان ہے لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بچوں دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرائیں گے، جب ٹکرائیں آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا. چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جب ٹکرائیں، جب ٹکرائیں، جب ٹکرائیں. آخرت بچاؤ دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ آخرت جاتی ہے. تو پھر آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا. اپنے بچوں کا مسئلہ نہیں اٹھایا ہے، تمہارا مسئلہ اٹھایا ہے. میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو جواب ہے ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گا. الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے.
जब माँ फरियाद करती अर्श कांप उठता है। वालिदैन की नाफरमानी के लिए क्या लफ्ज है? उकूक। हालांकि पूरे कुरान हदीस में लफ्ज आता है मासियत, मासियत, और माँ बाप के बारे में आता है उकूक। माँ बाप की नाफरमानी के लिए मासियत का लफ्ज उकूक। उकूक किसे कहते हैं? ये देखो, किसी चीज को पुर्जे 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 करके फेंक देना ऐसा कि कभी जुड़ ना सके, इसको कहते हैं अक्का, उकूक। इस लफ्ज में इशारा है जिसके माँ बाप रूठ गए उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसके पहले कख नहीं रहा, कि हर शय खत्म हो गई। एक सहाबी है अलकमा, उनको उनकी बीवी का पैगाम आया, या रसूलल्लाह मेरा खामिद मौत की हालत में है, कलमा नहीं पढ़ पा रहा। सहाबी, अरे भाई कौन सहाबी? जो मेरे अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब कुल्लन वअदल्लाहु बिल हुस्ना, तेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, कोई जहन्नम में नहीं जा सकता। अब दौड़े हुए गए, कहा बेटा कलमा पढ़ो। कहा जी नहीं पढ़ा जा रहा। बोल रहे? कहा जी नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ना चाहता हूँ, नहीं पढ़ा जा रहा। कहा वालिदैन में कौन है? कहा माँ। नाराज है? कहा जी। बुलाओ। वो आ गई। कहा तो अपने बेटे से नाराज हो? कहा जी मैं नाराज हूँ। कहा किस वजह से? कोई बड़ी वजह नहीं बताई। कहा या रसूल अल्लाह मुझे इसके दीन का कोई गिला नहीं, बहुत नेक बच्चा है, रातों को उठने वाला, रोजे रखने वाला। मुझसे बदतमीजी से बात करता था, उससे मेरा दिल दुखा हुआ। बदतमीजी से बोलता था, सख्त बोलता था। तुम्हारे यहाँ तो इन बच्चों को क्या पता माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। जिस माहौल में ये परवान चढ़ रहे हैं, इन बच्चों का क्या गिला? तो हमारे देश में यही हाल। कई या रसूल बस सख्त बोलता था, मुझे उसका दुख। तो आपने कहा माफ करोगे? कर नहीं करते। कहा अगर मैं इसे तेरे सामने आग लगाऊं फिर माफ करो? कहा फिर तो माफ करो। कहा अगर तूने माफ ना किया ये आग में, अल्लाह की आग में जाएगा, मेरी आग तो छोटी। कहा अच्छा फिर मैं माफ करती हूँ। कहा मैं माफ करती हूँ। आपने कहा बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जान निकल गई। माँ के दुख ने सहाबी का कलमा रोक दिया, हमारी क्या हैसियत। मेरे नबी ने इस तमन्ना का इजहार किया, काश मेरी माँ जिंदा होती तो तुम देख मैं उसकी नौकरी कैसे कर। मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होती, मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा था, और इधर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। 6 बरस की उम्र में माँ फौत हुई थी। 63 साल की उम्र में हज करने के 57 साल के बाद अब वहां से गुजरे हैं तो ऊंटनी को पहाड़ों में डाल दिया, किसी को नहीं पता ये कहां चलती है। 60-70 हजार का मजमा साथ था। जो करीब के लोग थे उन्हें पता था क्या हो रहा है, बाकियों को नहीं पता अंदर किधर जा रहे हैं, क्योंकि कब्र अंदर है। मैं 2000 में गया हूं, मैंने वहां ज़ियारत की, कब्र अंदर है। चलते 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 पहाड़ों के अंदर 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 एक ऊंटनी बिठाई, इतना ही ऊंचा पहाड़ है जितना ये गुंबद है। वहां मेरे नबी की माँ क़यामत के लिए सो रही है। 57 साल गुजर चुके हैं। 7वें दिन आदमी गम भूल जाता है। आप माँ की कब्र के सराहने यूं बैठे, घुटने उठाए, हाथ यहां रखे और सर दिया घुटनों में। ऐसे छोटे बच्चे रोते हैं लंबा रोने के लिए, यूं बैठे और फिर जूं रोए। हाय अबवा के पहाड़ों को भी रुलाती है, इतना रोए कि दाढ़ी तर हो। मैं बहुत दफा ये किस्सा सुना बैठा हूं, सुनाता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। मुझे हर दफा रोना आता है, हालांकि कितना ही बड़ा किस्सा हो, कुछ दिनों बाद आदमी जज्बात निकल जाते हैं, लेकिन इसे आकर हमेशा मेरी बेबसी हो जाती है कि मैं चूंकि वहां गया हूं, मैंने वो देखा। तुम ऑस्ट्रिया के खूबसूरत मुल्क में क्या जानो कि मेरे नबी पे क्या गुजरी 6 साल। हाय वाह या रसूल अल्लाह, हाय 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 हाय। छोटा मासूम बच्चा क्या रोया है वहां। आज 63 बरस की उम्र में भी बैठे रो रहे हैं। दफन करने के बाद जब वो नीचे उतरे तो फिर भाग के ऊपर चढ़ गए, फिर भाग के ऊपर चढ़ गए।
کی قبر کو لپٹ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا, آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے. یہ تمہارے نبی ہیں, یہ میرے نبی ہیں, کل کائنات کے نبی ہیں, صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں, کل کائنات کے نبی. کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, کوئی مان کے باقی ہے, سب کے وہی ہے. اب پھر فرمایا کہ آگے آپ کے حاجیوں کا انتظام ٹھہرنے کا آگے تھا, 10 میل آگے کھلا میدان تھا وہاں. آپ نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گا, میں آج رات اپنی ماں کی قبر کے پاس گزاروں گا. رات آپ نے وہیں کیا فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ تبلیغ کا کام ایک خوبصورت محنت ہے اللہ کے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے. اس کو جماعت نہ سمجھو, یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے دین پہ چلنا, دین کی دعوت دینا. ہمارے ذمہ ہے اللہ کا پیغام پہنچانا, مسائل بتانا علماء کا کام ہے, دعوت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. اپنے دین پر ثابت قدم رہنا اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا, یہ ہم سب کے ذمہ ہے. اپنی جان مال لے کر. تو آپ بہت بڑا مجمع آئے ہوئے آسٹریا کا, مجھے خیال نہیں تھا کتنے لوگ آئیں گے, کیونکہ مجھے ماشاءاللہ لگتا ہے بہت سے دور دور دراز سے آپ سارے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں, تو بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ در و دیوار بھی خوش ہوں گے اور یہ فضا بھی خوش ہوگی, اس مجلس کے ملائکہ بھی پتہ نہیں کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ کے محبوب کی امت کا اتنا بڑا اجتماع ایک دیار غیر میں. آسمان کے دروازے بھی تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. اللہ اس کے رسول سے صلح کر کے زندگی گزارنے کی نیت کرو, اس کو سیکھنا, اس کو پھیلانا. اگر فیملیز کے ساتھ رہتے ہو تو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو, اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو, خامد اور بیوی کی محبت کو قائم کرو. دنیا کی سب سے اہم محبت خامد اور بیوی کی محبت, باقی اس کے بعد ہیں. دنیا کا سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی کا ہے, سب سے مقدس رشتہ ماں اور باپ ہے, اور سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے. اللہ نے دنیا میں پہلا رشتہ قائم کیا وہ بیوی اور خامد کا قائم کیا. آدم اور حوا میں نکاح کے ساتھ خامد اور بیوی کا رشتہ قائم فرمایا. انہیں ماں باپ نہیں بنایا پیدائشی طور پر کے ساتھ 2-4 بچے بھی اللہ بنا دیتا. انہیں پہلے خامد اور بیوی بنایا, پھر ان کو ماں باپ بنایا, پھر ان کو دادا دادی بنایا, نانا نانی بنایا, ساس سسر بنایا. سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے ہیں. اگر اس رشتے میں دراڑ پڑ گئی تو نسلیں برباد ہو جائیں. اور گھروں میں چاہے آسٹریا میں رہو, چاہے لاہور میں رہو, چاہے ڈھاکہ میں رہو, چاہے دلی میں رہو, گھر کو آباد کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, ایک دوسرے سے حسن سلوک, اچھے اخلاق, درگزر اور برداشت. خامد بیوی کی برداشت نہ کرے, بیوی خامد کی برداشت نہ کرے, گھر تو اجڑ جائے. اور دنیا میں کوئی 100% دوسرے کے مطابق نہیں ہو سکتا. ایک ہی راستہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرو, ایک دوسرے کو برداشت کرو. تمہاری نسلیں یہاں پروان چڑھ رہی ہیں, ان کے لیے سوچو, انہیں مرنے سے پہلے نظام دے کے مرو, ان کو سکول دے کے مرو, مسجدیں دے کر مرو, مدرسے دے کر مرو. یہاں ایسے اگر تمہاری نسلیں یہاں ہیں, تمہارے پاس پاسپورٹ ہیں یہاں کے, تو تم لوگ واپس نہیں جانے والے ہو. اپنی نسلوں کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچو کہ یہ اچھے مسلمان بن کے یہاں رہیں. ان کے لیے تمہارے اپنے سکول ہوں, تمہارے اپنے مدرسے ہوں, تمہاری اپنی مسجدیں ہوں. یہ تو دیکھو آج یہ مسجد چھوٹی پڑ گئی. اللہ تعالیٰ تم آپس میں چندہ اکٹھا کر کے بڑی مسجد بناؤ اور آپس میں جڑ کے رہو, جڑ کے رہو, جڑ کے رہو, جڑ کے رہو, محبت سے رہو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. آپ نے کہا نہیں,
उन्होंने कहा जिहाद, आपने कहा नहीं। कहा रोज़ा, आपने कहा नहीं। कहा हज, आपने कहा नहीं। कहा जी अच्छा फिर क्या है? आपने कहा इस्लाम का सबसे बड़ा अमल और सबसे मजबूत अमल आपस में मोहब्बत है अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ है अल्लाह के लिए, मोहब्बत है अल्लाह के लिए। मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। मैंने बीच में भी कहा था किसी फ़िरके को अपने साथ मंसूब न करो। जिस ज़हन पर चलना चाहते हो चलो, लेकिन उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। देख लो मेरा मुल्क कैसे आग में जल रहा है। ऐसी नफरतों की आग है कि 7 समंदर भी डालूं तो बुझने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ अल्लाह के महबूब की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाओ, अपने घरों में भी, अपने बाहर में भी। अगर तुम ताजिर हो, तुम्हारी दुकान पे कोई गलत चीज ना हो, तुम्हारी जबान पे झूठ ना हो, धोखा ना हो। इन लोगों ने तुम्हें सारे हुकूक दिए जिनके पास पासपोर्ट है। इनके साथ धोखा ना करो, इनके साथ फ्रॉड ना करो, इनके साथ झूठ ना बोलो, इनके साथ टैक्स की चोरी ना करो। ये तुम्हें दे रहे हैं, तुम इनको दो, ये तुम्हारा सदका बनेगा। पेपर बनाने के लिए यहाँ की लड़कियों से शादी ना करो। फ्रांस से आ रहा हूँ, एक लड़की का फोन आया कि एक पाकिस्तान के जिले का नाम लिया, उसके लोग बहुत से यहाँ इस इलाके में, कि वो उस जिले का था, ये उसका नाम था, उसने मेरे साथ शादी की। अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, वो मुझे छोड़ के चला गया, उसका काम हो गया, पेपर बन गया, वो दौड़ गया। लेकिन मुझे ईमान मिल गया है, मुझे ईमान मिल गया है। अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दे दी है। मैं नहीं इस्लाम छोड़ूंगी, वो मुझे छोड़ के चला गया तो चला गया। ये जुल्म और सितम तकरीबन हर मुल्क में हो रहा है। अगर तुम्हारे पेपर पूरे नहीं, वापस चले जाओ। अल्लाह का निजाम, अल्लाह का राज़िक़ होना आसमानों पर है, जमीन पर तो नजर आता है। वो रिस्क आसमानों से आता है। 2 नंबरी करके मत रहो, वापस चले जाओ। इज्जत से रहना सीखो, जिल्लत का रहना मत सीखो। पैसे के पीछे जलील न हो, इज्जत नफ्स को बचा के रहो। तुम्हारे पेपर हैं, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें पासपोर्ट भी दे, तुम्हारे पेपर मुकम्मल करें। मैं तो हर जगह ये दुआ करता। लेकिन अगर तुम ऐसे जेली चक्कर से हो तो फिर वापस चले, मत रहो। अपने ज़मीर की आवाज को सुनो, अल्लाह उसके रसूल की आवाज को सुनो कि मुसलमान धोखा नहीं देता। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं कर सकता। मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं कर सकता। 2 नहीं कर सकता। एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। झूठ हमारे अंदर रच गया है, धोखा रच गया। मुसलमान सच्चाई का नाम है, मुसलमान दयानतदारी का नाम है। रिस्क अल्लाह, बावजू रहो। तुम्हें रिस्क बढ़ने के रास्ते बताता हूँ। बावजू रहो, रिस्क बढ़ेगा। एक साहब ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह उरीदु अन युवस्सा अलैया रिस्की, मैं चाहता हूँ मेरा रिस्क बढ़ जाए। बहुत आसान नुस्खा बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा रिस्क बढ़ जाए। आपने कहा अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिस्को, तू बावजू रहा कर, अल्लाह तेरा रिस्क बढ़ा दे। जो ये चाहे उसकी उम्र लंबी हो, कौन नहीं चाहता? जो ये चाहे उसकी उम्र लंबी हो। मन अहब्ब अन युमद्द फी उम्रिही व युवस्सा फी रिज़्क़िही, जो ये चाहे उसकी उम्र लंबी हो और उसका रिस्क ज्यादा हो, तो क्या करे? 2 काम करे। एक माँ बाप की खिदमत, एक रिश्तेदारों से अच्छा सलूक। रिस्क बढ़ जाएगा, जिंदगी बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, माँ बाप की खिदमत। बावजू रहने से रिस्क बढ़ेगा, सदका करने से रिस्क बढ़ेगा। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, ये आपको मैं वो रास्ते बता रहा हूँ जो अल्लाह उसके रसूल ने बताए हैं, जिनसे अल्लाह रिस्क बढ़ाता है। तो मेरे भाई, उस तबलीग के काम को काम समझ के करो।
زیادہ نہیں کہتا ہوں آپ سے، 4 مہینے چلے کی نیت کر لو، جب پاکستان جاؤ، انڈیا جاؤ، بنگلہ دیش جاؤ، ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو، ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟